الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 264 ولایت کا بیان۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ولایت کسے کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ولایت کسے عطا فرماتا ہے۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو چلیں سماعت کریں ولایت کا بیان۔ آج انشاءاللہ یہ درس بہت ہی اہم درس ہے اور خاص کر کے ان بھولے بھالے سنیوں کے لیے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن ولایت کا دروازہ بند ہے، ولی بن سکتا ہے۔ تو چلیں سماعت کریں ولایت کا بیان۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، ولایت وہ بھی شے ہے نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو تو ابتداءً مل جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ اور آج دیکھ لیں آپ کو ایسے ایسے ولی نظر آئیں گے جن سے غسل کے اگر فرائض پوچھ لیے جائیں، وضو کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو انہیں نہیں معلوم، لیکن ولی ہیں۔ تو ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ عقیدہ نمبر 1، تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، سبحان اللہ۔ اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان میں وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم، پھر ذو النورین، پھر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کو۔ تو جملہ اولیاء ما بعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی اور انہی کے دست نگر تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ عقیدہ نمبر 2، طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، محض گمراہی ہے اور اس ظلم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد۔ آج دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے ایسے بھی ولی جو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے۔
ہم تو بیٹھے ہند میں ہیں، نماز ہم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جا کر۔ ایسے بھی ولی ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ بعض جوہلا جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے اور راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا صدقوا لقد وصلوا ولکن الی این الی النار، وہ سچ کہتے ہیں کہ بے شک پہنچے مگر کہاں؟ جہنم کو۔ البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا، تو اس سے قلم شریعت اڑ جائے گا۔ مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی کہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، اور ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، ان میں بہت کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ و عطا سے۔ بے بساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 3، کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مردہ زندہ کرنا اور مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین میں ایک قدم میں طے کر جانا غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہیں، سوا اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا، یا دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا، اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ان سے استمداد و استعانت محبوب ہے اور یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا، مسلمان کے فعل کو خواہ قبیح صورت پر ڈھالنا وہابیت کا خاصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے علم و ادراک و سمع بصر پہلے کی یہ نسبت بہت زیادہ قوی ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے، اور اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں، اور یہ نظر شرعی نہیں جیسے بادشاہ کو نظر دینا۔ ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، عرس اولیاء کرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی و وعظ و ایصال ثواب اچھی چیز ہے۔ رہا منیات شریعہ، یہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں، بھائی ڈھول تاشا اور بہائی کا عام ہونا، یہ تو ہم لوگ بھی منع کرتے ہیں، وہ تو ہر حالت میں مذموم ہے، اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہیں۔
تنبیہ، چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے اور ان کے سلسلہ میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے زمانے حال کے بہاویہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ پیری مریدی بھی شروع کر دی، حالانکہ اولیاء کے یہ منکر ہیں۔ لہذا جب مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو جب بھی مرید ہونے کی تمنا آپ کی ہو تو اچھے سے جانچ لیں۔ کیا جانچنا ہے؟ تو پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے، یعنی بیعت ہونے سے پہلے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ جس سے مرید ہو رہے ہیں یہ 4 چیزیں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ پیر کیسا ہے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، داڑھی کٹانے والا، خسخسی رکھنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اور اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرنے والا، عورتوں سے پیر دبانے والا، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ آپ کو دیکھنا ہے، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جدا نہ ہو، ملا ہوا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ جب بھی مرید ہوں تو مرید ہونے سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم جس سے مرید ہو رہے ہیں کہ یہ 4 شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں آپ فوراً اس سے مرید ہو جائیں، اگر نہیں پائی جا رہی ہیں، ارے بھائی ہم مرید ہوتے کس کے لیے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے وکیل ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں بخش دے گا تو کم از کم ایسا پیر تلاش کریں جو شریعت کا پابند ہو، ایسا نہ تلاش کریں جو شریعت کی مذاق اڑاتا ہو، ٹھیک ہے، شریعت کو کھلم کھلا چیلنج کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے بچیں، اور اس دور میں سب سے زیادہ یہی چل رہا ہے۔ ہاتھوں میں 10 انگلی ہیں تو 10 انگلی میں جو ہے کیا ہے؟ انگوٹھیاں ہیں۔ وہ بھول گیا کہ شریعت کتنی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں، علم نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ان سے بات کرتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مارا پیٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہماری بھولی بھالی قوم سنی صحیح العقیدہ، یہ لوگ ایسے لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں۔ تو میری گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ آپ جب بھی مرید ہوں تو آپ یہ 4 چیزیں دیکھ لیں پیر کے اندر کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو آپ فوراً مرید ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔